اویس شاہ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو نیوترا دیا جاتا ہے اور پھر واپسی میں اس کے اضافے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، تو یہ دینا کیسا ہے؟ کیا یہ سود ہے؟ شادی کے مواقع پر یہ جو ہے جو رقم دی جاتی ہے، کسی جگہ نیوندرا کہتے ہیں، کسی جگہ نیوتا کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو مطلقاً تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرض ہے اور اس کی واپسی ضروری ہے اور اس پر اضافہ اگر ملا تو وہ سود ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر جب ہم شادی پہ جاتے ہیں تو ہم جو رقم دیتے ہیں تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے کسی شادی کے موقع پہ ہمیں واپس لوٹائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر میں اپنے کسی دوستوں کے ہاں کسی شادی پہ جاؤں اور میں اگر وہاں رقم دوں گا تو اب میرے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ میرے گھر میں شادی ہوگی، میں ان کو بلاؤں گا تو یہ اس رقم کو واپس لوٹائیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے ان کو شادی میں بلانا بھی ہے یا نہیں بلانا، یا میرے گھر میں آگے دور تک کوئی شادی ہونی بھی یا نہیں ہونی۔ تو لہذا اب یہ جو رقم دی ہے یہ قرض کی صورت نہیں ہے۔ اچھا، عام طور پہ یہ جو نیوتا وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے خاندانوں میں، یہ ہوتا ہے برادری میں، کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں جب ان کے بندہ گھر پہ جاتا ہے اور دیتا ہے تو اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ باقاعدہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے وہ باقاعدہ لکھ رہا ہوتا ہے، جی اس نے اتنے دیے، اس نے اتنے دیے، اس نے اتنے دیے۔ اب اس کی باقاعدہ ایک ڈائری بنی ہوتی ہے، ایک رجسٹر بنا ہوتا ہے۔ اب جب اس کے گھر پہ شادی آتی ہے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی طرف سے کتنا آیا ہوا ہے۔ اب جتنا اس کی طرف سے آیا ہوا ہے تو یہ اتنا پھر واپس لوٹاتے ہیں اور یا تھوڑا سا بڑھا کے لوٹا دیتے ہیں۔ اچھا، بڑھا کے لوٹانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قسم کا رواج ہوتا ہے کہ بھئی جس زمانے میں اس نے دیا تھا اس وقت اتنی اماؤنٹ ہی کافی تھی، اب یہ 10 سال بعد یہ دے رہا تو تھوڑی سی اماؤنٹ زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آئندہ ہمارے یہاں شادی ہوگی تو پھر یہ دوبارہ اتنی لوٹا دے گا۔ تو اب یہ جو اضافہ ہوتا ہے یہ بھی سود میں نہیں آتا۔ سود وہ ہوتا ہے کہ جو قرض دیتے وقت یا تو الفاظ کے اندر مشروط ہو کہ 1000 روپیہ ہم نے دیا 1200 روپے یہ دے گا، یا یہ ہے کہ انڈرسٹوڈ ہو، رواج ہی یہ ہو کہ اگر 1000 دے گا تو وہ 1200 روپے دے گا، لیکن اس میں اصل میں شرط والی صورت نہیں ہوتی۔ ہوتا یہ ہے کہ رقم جب دی ہے، اب 1000 روپیہ دیا اور اس نے دے دیا 1500 روپے، تو اگر یہ 1500 روپے دیا ہے تو یہ جو اوپر کا 500 روپے ہے یہ اس کو کوئی پروفٹ نہیں آیا، بلکہ یہ 500 روپیہ اس کے اوپر چڑھ گیا۔ اب آئندہ جب یہ اس کو دے گا تو یہ اس 500 کا حساب رکھ کے اس کو دے گا۔ اسی لیے جب خاندان میں آخری شادی ہوتی ہے نا، کہ آخری بچی کی شادی ہوتی ہے، تو اب لوگ بولتے ہیں کہ یار دیکھو اس کی طرف سے نا ہمارے اوپر نا 3000 روپے آیا ہوا ہے اور یہ ان کی آخری شادی ہے، تو لہذا لین دین مکمل کرنا ہے، اب لہذا پوری اماؤنٹ ان کو واپس کر دو، تو اب وہ پوری کی پوری رقم واپس دے دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو سود والی صورت ہے نا یہ بڑی شاذ و نادر ہو سکتی ہے کہ پائی جائے، لیکن موسٹ آف دا جو سچویشنز ہیں اس کے اندر یہ سود والی صورت نہیں ہوتی۔ ہاں، قرض والی صورت کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی۔ ایون کہ خاندانوں کے اندر بھی ضروری نہیں ہے کہ جو رقم دی جائے وہ قرضی شمار ہو۔ جیسے ایک خاندان ایسا ہے کہ اس میں اکثریت جو ہے وہ مڈل طبقے کی ہے، غریبوں کی ہے، اور چند افراد بڑے پیسے والے۔ اب پیسے والا شادی پہ آتا ہے تو وہ 10,000 روپے دے دیتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا، اور نہ جن کو ملتا ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس نے 10,000 دیا تو ہم نے بھی اس کی شادی پہ 10,000 دینا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے 10,000 اپنی محبت یا اپنے امداد کے طور پہ دیا ہے، اور جو دوسرے والے ہیں جب وہ شادی پہ دیں گے وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے 1,000-2,000 روپیہ دے دیں گے۔ تو یہ حالانکہ رشتہ داری موجود ہے یہاں پر، اس کے باوجود بھی یہ قرض کی صورت نہیں بنتی۔ تو لہذا یہ نیوتا کہیں قرض ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا۔ اب اس کا دار و مدار اس صورتحال پہ ہوگا کہ ان کا جو آپس کا لین دین ہے یہ کس قسم کا ہے، یہ قرض والا ہے، تحفے والا ہے، یا کس قسم کا ہے، تو اس پہ دار و مدار ہے۔